بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کے چھٹے مرحلہ کی 13ویں فصل، جس کا عنوان ہے کہ تمام افلاک کا جو مشبہ بے ہے۔ مشبہ بے کیا آپ سے عرض کیا تھا؟ جو معشوق ہوتا ہے، جس کے عشق میں وہ بالفعل ہو رہا ہوتا ہے، جو حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ تو پیچھے آپ سے بنیادی باتیں عرض کر چکے ہیں کہ جو افلاک سماوی ہیں ان کا ارادہ جزئیہ ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے معشوق سے ہم رنگی اختیار کرنا، اس کو کہتے تھے تشابہ۔ اور یہ جو مشبہ بے لفظ ہوتا ہے، یعنی جس سے شباہت قائم کی جاتی ہے، عاشق اپنے معشوق سے شباہت قائم کرتا ہے، تو افلاک اپنے عقول سے جہاں سے وہ فیض پاتے ہیں، یہ وہ ان کی علت ہے، وہ اس کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک نظریہ ہے جو ارسطو کا ہے کہ افلاک، جتنے بھی افلاک ہیں، 7 ہیں یا جتنے بھی افلاک ہیں، یہ تمام افلاک، ان کا جو معشوق ہے، جس کے رنگ میں یہ رنگا جانا چاہتے ہیں، وہ ایک ہے۔ تو جب تمام افلاک کا جو معشوق ہے وہ ایک ہے، تو جو تشبہ یا جو رنگی ہے، رنگ جو جس رنگ میں رنگے جانا ہے، وہ رنگ بھی ایک ہوگا۔ یعنی تمام افلاک ایک ہی رنگ میں وہ رنگے جانا چاہتے ہیں، ان کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی تشبہ بھی واحد ہے۔ جبکہ یہ نظریہ عقلی لحاظ سے اور یہ مشاہداتی لحاظ سے باطل ہے، کیونکہ تمام افلاک میں ایک طرح کی جہات، حرکات اور وہ تشابہ نہیں پایا جاتا۔ تو یہ ارسطو کا نظریہ تھا، حالانکہ ارسطو نے اصل ہدف ارسطو کا یہ تھا کہ جتنے بھی افلاک ہیں ان سب کا جو مشبہ بے ہے وہ علت الاولیٰ، وہ سب سے پہلی علت ہے، وہ دور کی علت ہے، لیکن قریبی علت جو ہوتی ہے، سب سے قریبی علت، وہ اس کی عقول ہے۔ اس لیے اس نے بہت ساری جگہوں پر، جو دوسری جگہوں پر کہا کہ ہر فلک جو ہے، ہر فلک ہے، وہ ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، جب ایک فلک دوسرے سے مشابہ نہیں ہے تو ہر کسی فلک کی جو مشبہ بے ہے، جو اس کا معشوق ہے، وہ الگ ہوگا۔ تو اس فصل میں جو ابو علی سینا ہے، انہوں نے اس متن کو شروع کیا ہے۔ کہاں سے شروع کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ عقول جو ہیں وہ کثیر ہیں۔ عقول کثیر سے کیا مراد ہے؟ کہ اگر افلاک 7 ہیں تو ہر جو فلک ہے وہ اس کی حرکات، اس کی جہات، وہ سب مختلف ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو عقل ہے وہ اور ہوگا، عقل 1، اس کا عقل 2، اس کا عقل ثالث، اس کا عقل رابع، اس کا عقل خامس۔ یعنی ہر فلک کا کی جو مشبہ بے یا معشوق ہے وہ الگ عقل ہے۔ پھر ان سب عقول کا جو مبدا ہوگا وہ آپ عقل کل کہیں یا جو بھی اس کو نام دیں، پھر اس کا آگے جو علت تامہ ہے۔ تو بس نتیجہ یہ نکلا کہ ہر جو فلک ہے وہ اپنے معشوق سے ایک خاص قسم کی ہم رنگی تشابہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو ابو علی سینا نے یہاں سے کہ عقول کثیر ہیں ابتدال کی، اور اس پر دلیل کیا لائے کہ جسم جو ہوتا ہے وہ جسمی حیثیت سے، کیونکہ یہ افلاک 1 2 3، یہ افلاک یہ جسمی ہیں۔ اگر یہ جسمی ہیں تو جسمی تعریف کی بنیاد پر جسم جو ہے وہ یہ تقاضا نہیں کرتا کہ اس کی حرکت ایک، مثلا کوئی بھی جسم ہے، اس کا جسمی لحاظ سے اس کا جو جسم تقاضا نہیں کرتا کہ وہ ایک ہی جہت میں یا ایک معین سمت میں وضع میں حرکت کرے۔ یہ جسم کا تقاضا نہیں ہے۔ جسم کی آپ تعریف پڑھ لیں، ذاتی لحاظ سے تو نہ وہ حرکت چاہتا ہے، نہ ذاتی لحاظ سے وہ رکنا چاہتا ہے۔ تو یہ جسم کے اندر یہ خاصیت نہیں پائی جاتی کہ وہ ایک ہی جہت میں یا کسی معین وضع میں، جیسا کہ افلاک ہر اپنی خاص دائرے میں، یا کلاک وائز، کوئی اینٹی کلاک وائز، یا مختلف اس طرح وہ مستدیرہ ہے، اس کا ایک سرکل ہے جس میں وہ حرکت کر رہا ہے، لیکن وہ ایسے 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 کر رہا ہے جیسے اس نے حرکت کرنی ہے تو اس کو اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح، ایک نہیں ہے کہ مثلا یہ کلاک وائز ہے یا اینٹی کلاک وائز ہے، جو بھی ایسے نہیں ہے۔ تو یہ جسم تقاضا نہیں کرتا، اور نہ ہی ایک بات کہ خود جسم جسمی حیثیت سے تقاضا نہیں کرتا
کہ افلاک کی حرکت جو ہے خاص وزن میں اور ایک خاص جہت میں ہو۔ دوسری بات، نہ ہی افلاک میں کی طبیعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ افلاک کی طبیعت بھی یہ نہیں کہتی۔ کیوں نہیں کہتی؟ کیونکہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہ جو افلاک ہیں ان میں ارادہ جزیہ پایا جاتا ہے، نہ ان میں طبیعت ہے اور نہ ان میں کسر اور جبر ہے۔ کوئی جبر کر کے تو اس طبیعت کے ضد میں، جیسے ہمارے یہاں جسم میں طبی افعال ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بالطب ہو رہے ہیں، ہمیں ارادہ بھی نہیں کرتے، نہ ان کو ہم نہ ہمیں اس کا شعور ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہم جو افعال جبری کرتے ہیں اس کا ہمیں علم ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، لیکن وہ ہم جبرن کر رہے ہوتے ہیں طبیعت کے برخلاف۔ تو کہتے ہیں افلاک میں یہ طبیعت بھی نہیں پائی جاتی جو یہ تقاضا کرے کہ وہ ایک خاص وزن میں اور ایک خاص جہت میں وہ حرکت کریں۔ اور پھر وہ کہتا ہے نہ ہی ہم یہ تصور کریں، مثلا فرض کریں کہ کوئی بھی فلک اول ہے، فلک ثانی ہے، ان کے جو اجزاء، جسمی اجزاء ہیں، ان کی آپس میں اجزاء کی ایک خاص نسبت ہو جس سے ایک احتمال پیدا ہو کہ ان کی تو ایک خاص طبیعت ہونی چاہیے اور ایک خاص وزن ہونی چاہیے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ افلاک جو ہیں ان کے اجزاء جو ہیں یہ بسیط ہیں۔ یہ افلاک ہے، یہ عام جزئی جو جسم ہے اس کی طرح نہیں ہے کہ چند اجزاء مل کے ہائیڈروجن آکسیجن مل کے پانی بن گیا۔ تو یہ ہوگی تیسری جہت، یہ بھی مانے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ تو چلو ہم نے بدن کے جسم، افلاک کے جسم کے لحاظ سے سوچ لیا، ہم افلاک کا ایک نفس بھی ہے جیسے انسان کا نفس ہوتا ہے، ہر فلک کا اپنا نفس ہے، اس نفس کی جہت سے دیکھتے ہیں تو مصنف کہتا ہے کہ نفس کی جہت سے بھی جائز نہیں ہے کہ ہر نفس کی ایک خاص طبیعت ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک خاص طبیعت ہو، وہ خاص طبیعت یہ تقاضا کرے کہ اس فلک کی جو جہت ہے یا اس کا جو خاص وزن، معین وزن ہے، وہ اس کا وہ ارادہ کرتا ہے، یعنی نفس کی طبیعت یہ تقاضا کرے۔ کس کی طبیعت؟ یہ جو فلک ہے، ہر فلک کا جو نفس ہے اس کی طبیعت جو ہے وہ یہ تقاضا کرے کہ ایک خاص جہت ہونی چاہیے اور ایک خاص وزن، یعنی نفس اس طبیعت کی وجہ سے وہ ارادہ کرے کہ وہ خاص وزن میں اور ایک خاص جہت میں وہ حرکت کرے۔ کیا ارادہ طبیعت کے ماتحت ہو سکتا ہے؟ پھر عقلی لحاظ سے یہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ حرکت ہو رہی ہے، اس حرکت کی جو غرض ہے، کبھی بھی ایک کلی قانون یاد رکھیں کہ جو ارادہ انسان کرتا ہے وہ اس سے پہلے غرض ہوتی ہے، یہ ارادہ غرض کے تابع ہوتا ہے۔ مثلا میں نے ایک کام کو انجام دینے کا ارادہ کیا، غرض پہلے ہوگی، پھر میرا اس غرض کی وجہ سے ارادے سے اوپر ہے غرض۔ تو غرض جو ہوتی ہے وہ ارادہ جو ہوتا ہے وہ اس غرض کے تابع ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جیسے یہ اگر کوئی فرض کر رہا ہے کہ اس کی ایک طبیعت ہو، اس طبیعت کی وجہ سے وہ جو حرکت مجبور کرے کہ وہ اس کا ارادہ کرے، کبھی بھی ایسے ممکن نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ غرض ارادے کے ماتحت آ جائے۔ یہ اوپر ہوتی ہے، یہ ارادے کے ماتحت نہیں آ سکتی، کہ غرض جو نیچے آئے، ٹھیک ہے، غرض کی وجہ سے وہ ارادہ کرے۔ اب کچھ متفلسفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ افلاک کا جو معشوق ہے وہ واحد ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ افلاک کا جو معشوق ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ جسم ہے۔ وہ کہتے ہیں جسم بھی ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ 7 افلاک جو ہیں یہ جسمی ہیں، تو یہ کسی اوپر والے جسم سے وہ مشابہت قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے رنگ میں رنگا جانا چاہتے ہیں، اور اس پہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ جو ہر نچلا فلک ہے، مثلا یہ 7 افلاک ہیں، یہ افلاک ہیں، ان کے اندر سیارے اور ان کی وسعت بہت زیادہ ہے، تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو فلک پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر جو چھوٹا فلک ہے، یا ان میں سے دیکھ لیں کہ پہلے نمبر پہ، دوسرے پہ، اگر یہ فلک بڑا ہے اور یہ والا فلک چھوٹا ہے، چوتھے نمبر والا، تو ہر جو چھوٹا یہ جو فلک ہے یہ اس بڑے فلک سے ہم رنگ ہونا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بڑا جو ہے اس چھوٹے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایسے ہے کہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایسے ایک فلک ہے، یہ فلک ثانی ہے،
یہ فلک ثالث ہے، یہ رابع ہے، یہ ثالث ہے، یہ ثانی، اس لحاظ سے۔ تو یہ جو بڑا دائرہ ہے، اس چھوٹے دائرے کا یہ فلک اول ہے، یہ فلک ثانی۔ یہ جو فلک اول ہے اس نے اس دوسرے فلک کا احاطہ کیا ہوا، جب یہ احاطہ کیا ہوا ہے تو یہ جو چھوٹا فلک ہے اس بڑے فلک کی حرکت کے مطابق اپنے آپ کو رنگنا چاہتا ہے۔ یہ وہ کہتے تھے کچھ متفلسفی حضرات۔ تو اس کے جواب میں ابو علی سینا نے کیا کہا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو خود جو آج کل مشاہدہ ہو چکا ہے کہ کئی افلاک ہیں، وہ ان کا ترتیب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تیسرا بڑا اور چوتھا، تیسرا چھوٹا اور چوتھا بڑا ہو، اپنی وسعت کے لحاظ سے، اپنی فعلیت کے لحاظ سے، بہت سی اس کی تفصیل آگے ہم جب افلاک پڑھیں گے تو اس میں لائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کئی افلاک ہیں وہ اس سے قاصر ہیں کہ وہ اس دوسرے فلک سے، اوپر والے فلک سے فعلی لحاظ سے وہ تشابہ قائم کریں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں، یہ مصنف لکھ رہا ہے کہ لیست تشابہ موجودا فی الممثلات بفرق البروج، جو فلک بروج ہے اس کے جو ممثلات اس میں پائے جاتے ہیں وہ فلک قمر سے ان کی کوئی تشابہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نچلا جو سافل، نچلے والا جو آسمان ہے یہ چوتھا بعد میں ہے، یہ چھوٹا ہے، یا یوں یہاں سمجھیں یہ نیچے والا اس بڑے کے تابع ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے والا اس بڑے کے تابع نہیں ہے۔ جو فلک قمر ہے، جو فلک ممثلات جو بروج ہے وہ فلک قمر اس کے اوپر ہے، اس کے وہ تابع نہیں ہے، یعنی اس کی حرکات، اس کی جہات، اس کی حرکت اس کے سے مماثلت نہیں رکھتی، تو آپ کے مطابق تو رکھنی چاہیے، جبکہ یہ باطل ہے۔ تو یہاں پر ایک فخر الدین رازی نے ایک اشکال کیا ہے، اس نے کیا کہا ہے کہ جو فلک کا عقل سے جو تشبہ کی شرط ہم، وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ یہ قائم کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ افلاک ہے، افلاک کس سے تشابہ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے سے مافوق جو عقول ہیں ان سے وہ تشابہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جو فلاسفی حضرات ہیں اس کی شرط کیا کہتے ہیں کہ یہ اس سے تشابہ قائم کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عقول کا سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ ان کے اندر جو کمالات ہوتے ہیں وہ بالفعلیت سے آتے ہیں، وہ اپنے بالقوت سے، جیسے چیز بالفعل ہوتی ہے تو ایک کمال سے دوسرا کمال، دوسرے کمال سے تیسرا کمال، تیسرے سے چوتھا کمال، تو یہ اس کے اندر باطن میں یہ پائے جاتے ہیں۔ یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ عقول جو ہے وہ خارج سے کوئی چیز لے کر اپنا کمال کامل نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اندر باطن میں جو کمال ہوتا ہے، ان کے باطن میں جو کمال ہے وہ بالفعل ہو رہا ہوتا ہے، پہلے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا۔ یہ تو بولی سینا کہتا ہے، فخر الدین رازی نے کہا کہ یہ آپ کے افلاک کی علت جو ہے عقول میں یہ ایک شرط پائی جاتی ہے کہ وہ باطن کے اندر جو کمالات ہیں اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ بات تمام عقول میں مشترک ہے، عقل اول، ثانی، ثالث سب میں، تو یہ تمام عقول میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ ان کے اندر باطن میں جو کمال پایا جاتا ہے وہ اس کو بالفعل کر رہے ہیں۔ جب وہ بالفعل کر رہے ہیں تو عقول میں جو اختلاف ہے آپس میں، ظاہر ہے ایک عقل اول ہے ایک عقل ثانی ہے، وہ اس میں یہ بات کوئی دخل نہیں دیتی، سب کے سب اس چیز میں مشترک ہیں، یہ اشتراک پایا جاتا ہے۔ جب اشتراک پایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان سب کا مشبہ بے واحد ایک ہو سکتا ہے کہ اس جہت اشتراک کی وجہ سے۔ تو اس کے جواب میں کیا کہا ہے ابو علی سینا نے کہ فعل کی طرف جو کمالات، کوئی بھی باطن میں جو کمال پایا جاتا ہے اس کا بالفعل ہو جانا یہ ایک امر جزئی ہے، ایک امر بالفعل ہوا، پھر دوسرا امر، پھر تیسرا امر، پھر چوتھا امر، یہ جو کمالات کو بالفعل کرنا امر جزئی ہے۔ جب یہ امر جزئی ہے تو اس کی جو غایت ہوگی، غرض و غایت، یہ بھی جزئی ہونی چاہیے، ایک جزئی امر ہونا چاہیے، کلی امر تو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان حرکات کی جو غایت ہے وہ ایک جزئی امر نہ ہو، تو یہ جو جزئی امر ہوتا ہے یہ آگے کلی کسی امر کا لازمہ ہوتا ہے۔ ذاتی لحاظ سے امر جزئی ڈائریکٹ کلی امر کے ماتحت نہیں ہوتی، اس کی علت پہلے جزئی امر ہوگی پھر وہ کلی امر کی۔ تو اس طرح مصنف نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان تمام افلاک، ہر فلک کا اپنا ایک مشبہ بے، اپنا ایک معشوق ہے جس کے رنگ میں وہ رنگا جانا چاہتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔